اعضاء کی سلامتی کو عبادت پر لگاتا یہ سوچ کر کہ فلاں کے پاس اعضاء نہیں ہیں، یہ عبادت سے مجبور ہے۔ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اپنی مالداری پر شکر کرتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں اپنی صحت پر شکر کرتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر شکر کرتے ہیں، اور صبح شام غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، کبھی اسلام پر شکر کا خیال آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح سے شام تک غیروں کے ساتھ کتنا اختلاط ہوتا ہے، کتنا اختلاط۔ دفاتر میں جاؤ وہاں غیر، گاہک آ رہے ہیں غیر، گاہک کی دکان تاجر کی دکان میں جا رہے ہو غیر، اکثریت غیروں کی، ہر قدم پر غیروں سے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی خیال آیا کہ یہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ بیمار کو دیکھ کر اپنی صحت کا تو خیال آتا ہے، کافر کو دیکھ کر اپنے اسلام کا خیال نہیں آتا۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، دل میں خیال آ گیا ہلکا سا کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیا جاوے تاکہ مجھے حج کا بوسہ لینے کا موقع مل جاوے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ میرے دوستو عزیزو، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام آ کر یہی کیا، ستارہ نظر آیا، یہ چمکدار ہے، وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا، پھر چاند نظر آیا کہ اس سے بڑا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا، پھر نظر آیا سورج کہ ہاں یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس توجیہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے متحرک شکلوں سے رخ پھیر لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بڑی بڑی شکلیں معبود نہیں تو پھر دنیا کی چھوٹی شکلیں معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارباب کا بھی انکار، نمرود کا بھی انکار۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ ان حالات میں کون یاد آتا ہے۔ سنو غور سے، ان حالات میں مدد کس سے دی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی ہیں، چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی۔ چھوٹی شکل تو بنائی اس لیے تاکہ بندہ چھوٹی شکل سے انکار کرے اللہ کے مقابلے میں۔ بڑی شکل اس لیے بنائی کہ آیا چھوٹی شکلوں تک انکار کرتے ہیں یا بڑی شکل کا بھی انکار کرتے ہیں؟ سنو غور سے، بعض شکلیں وہ ہیں، میری بات دھیان سننی پڑے گی، بعض شکلیں وہ ہیں جن شکلوں کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، بعض شکلیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے۔ میری بات توجہ سننا، یہ احتیاط کر، بعض شکلیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ، انبیاء اور ملائکہ۔ بعض ایسی شکلیں ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب خاص دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ۔ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو شکلیں چھوٹی ہیں ان کا تو یہ انکار کر دیتے ہیں قدرت کے مقابلے میں، جو شکلیں بڑی ہیں اور میرے قریب ہیں، آیا ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے یہ مجھ سے لینے کے لیے؟ ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے مجھ سے لینے کے لیے، یا ان کو ذریعہ نہیں بناتے نجات کے لیے؟
ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی شکل کا انکار کیا، بتوں کو توڑا، بت چھوٹی شکل ہے، بڑی شکل کو اس لیے باقی نہیں رکھا کہ بڑی شکل کا توڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑی شکل کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ان کو دکھلائیں کہ یہ بڑی شکل اپنی حفاظت، یہ بڑی شکل سب شکلوں کو کیسے توڑ سکتی ہے۔ اگر تمہارا الزام مجھ پر ہے تو تم ان کو کیوں مانتے ہو، اور اگر تمہارا الزام بڑے بت پر ہے تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا یہ بتوں کو توڑ سکتے تھے؟ جب یہ چھوٹے بت اس بڑے بت سے ٹوٹے ہیں تو پھر تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا بڑے بت کے اندر چھوٹے بتوں کو توڑنے کی طاقت ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سارا ماحول ابراہیم السلام کے خلاف ہو گیا، آگ جلائی گئی ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اب ہم لائیں گے بڑی شکل، ہم لائیں گے اب بڑی شکل مدد کے لیے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ابراہیم اب تک تو تم نے مدد ہم سے چاہی تھی، اب آگ سامنے ہے، آگ سامنے ہے، اس وقت تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ جبرائیل میری مدد کر دیں تو پھر ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے، ہماری تمہاری دوستی پکی بات ہے۔ جبرائیل نے خود تقاضا کیا، اے اللہ مجھے اپنے دوست کی حفاظت کے لیے بھیج دے، تیرا خیر آگ میں ڈالا جا رہا، جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو۔ اگر تم سے مدد طلب کریں، اگر تم سے مدد طلب کریں تو خیر نہیں ہو سکتے، اور اگر تمہاری مدد کا انکار کریں تو ہمارے دوست ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو نا، آپ کا وزیر کوئی دوست ہو اور وہ آپ سے کہے جو کام ہو مجھ سے کہنا، اور تم اس کے علاوہ کسی اور سے کہہ دو تو وزیر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ دو وجہ سے غصہ آئے گا، ایک تو تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، یہ میری توہین کی تم نے۔ سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آسان مثال ہے، ایک وزیر ہو، بڑا وزیر، بڑے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں، وہ تم سے کہے کہ دیکھو میرا تمہارا ایسا تعلق ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہنا۔ اب تمہیں کام آ گیا، تمہیں نیچے کے لوگوں سے اپنی بات کام کا تذکرہ کیا، وزیر دیکھ رہا، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں دفتر میں گئے، فلاں کی خوشامد کی، وہ دیکھ رہا وزیر۔ جب کہیں سے کام نہ بنا، کہیں سے کام نہ بنا تو خیال آیا کہ چلو وزیر سے کہوں۔ اب تم سچی بتاؤ کہ تم آخر میں وزیر کے پاس جاؤ گے تو وزیر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، دو وجہ سے۔ ایک تو تم نے میرے غیر کو با اختیار کیوں سمجھا کہ میرے پاس پہلے کیوں نہ آئے، میرے پاس پہلے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے غیر کو با اختیار سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں تم سے کہا تھا کہ میرا تمہارا ایسا تعلق ہے تو کام ہو تو مجھ سے کہنا، تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ایک تو تم نے تعلق میں میرے غیر کو مجھے مقدم کیا، دوسرے تم نے میرے غیر کو میرے مقابلے میں با اختیار سمجھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سو رہے، سوچو تو صحیح، ایک وزیر جس کی کوئی حیثیت نہیں، جب اس میں اتنی خودداری ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا تم سے کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا، تو وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ مستغنی ہے، غیور ہے، اگر مسلمان اپنی حاجت کو پہلے اللہ سے نہ کہے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ سوچو صحیح۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، آ کے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندر کا فرشتہ، فرمائیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہیے، کہ اللہ سے
اللہ سے تو کہا جائے نعوذ باللہ اللہ بے خبر ہو، اللہ کو تو سب خبر ہے، خبر تو کی جاتی ہے بے خبر کو. سارا جھگڑے سارے حالات تو اللہ کے توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہیں. اللہ کو کیا خبر کروں، اللہ کو کیا خبر کروں. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، براہ راست حکم دیا آپ کو، براہ راست حکم دیا. ہر فرماتے تھے تم اللہ کی توحید کو اگر بیان کرنے پہ آؤ گے نا تو اللہ تعالی تمہارے احکام کو براہ راست کائنات کے نقشوں پر اس طرح چلائیں گے. سنت حضرت کی بات دھیان سے، اگر اللہ کی توحید کو بیان کرنے پہ آؤ تو اللہ تمہارے احکام کو کائنات کے نقشوں پر ایسے چلائیں گے جیسے کسی بادشاہ کا حکم کسی غلام پر چلتا ہے. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دجلہ کو اس طرح حکم دیا جیسے کسی غلام کو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. خط لکھا نا دجلہ کے نام، خط تو کسی انسان کو لکھا جاتا ہے، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو پڑے گا، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو کتنے بھی سلائے ہوئے کتے ہوں خط بھیجو تو خط نہ پڑھ سکے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کس کے نام؟ دریا کے نام براہ راست دریا کے نام خط. یہ نہیں کہ دریا کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم یہ خط اس میں ڈال دو، نہیں، براہ راست دریا دجلہ کے نام خط لکھا کہ ہم اللہ کی توحید کے بیان کرنے والے ہیں. اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قطرہ جو اپنی مرضی سے نہیں چلتا. یاد ایک طے شدہ بات ہے کہ تو ایک انچ سرکنے میں بھی مختار نہیں ہے، ہر آن اللہ کے امر کا محتاج ہے. اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جو ہے پانی اوپر آ جاوے، اور اگر چلنے میں تو خود مختار ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، ادھر کاغذ دریا میں پڑا، ادھر پانی اوپر آ گیا. میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو، اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے، ہائے تو بیٹھ کے میٹنگ کرو گے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہاں بھائی کیا کریں، ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ان مطالبات کے پورے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تمہیں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو باطل کے مطالبات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہوں گے، مسلمان اس میں اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا. یہ بالکل حضرت کی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے. جب مسلمان دعوت نہ دے گا اور پھر باطل مقابلے پر آئے گا تو مسلمان اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ پکی بات ہے. یہ قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگا دی. میری بات توجہ سننا بہت جا کر، بہت اہم بات ہے. قرآن نے شرط لگا دی کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہوگے تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے. صرف عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات دین کی نصرت نہیں ہے. عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. آگے سنو، مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے.
مسلمان پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مساجد کی تعمیر پر، خیر کے کاموں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے. یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے. بھائی ان کو اٹھا دو، میں ان سے کہنا چاہ رہا، بہت دھیان سننا باقی. مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. سنو توجہ سے بات. جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. اسلام پر خرچ